وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين وہ کہنے لگے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس بالحق حق کے ساتھ یا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس بالحق حق کو ام انت من اللاعبین یا تو ہے من اللاعبین کھیل کرنے والوں میں سے کھیلنے والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے بحث و مباحثہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پہلے پوچھا ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ تم یہ تصویریں بنا کر اور مجسمے بنا کر مجاور بن کے کیوں بیٹھے رہتے ہو یہ بت جو ہیں یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں تو تم یہ ایک غلط کام اس طرح کا کیوں کرتے ہو تمہارے پاس اپنے اس کام کی کیا توجیہ ہے کیا دلیل ہے وہ کہنے لگے دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی میں تھے غلط کام کرتے تھے اب کتنی ہی بے وقوفی کی بات ہے اگر تم بھی یہی غلط کام کرو تو اگر تو اس کی کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو تم بڑی عجیب کام کر رہے ہو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے پہلو پہل بحث و مباحثہ تھا سمجھانے کے لیے وعظ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو قوم بڑا حیران ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ آواز سن کے کہنے لگی قوم والے کہنے لگے اے ابراہیم کیا آپ ہمارے پاس کوئی حق کی بات کر رہے ہیں
کیا کوئی ہمارے پاس با مقصد گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں کہ تم ان بزرگوں پر ان بتوں پر کیوں مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو، انہیں کسی نے پہلے یہ بات کہی نہیں تھی، کبھی انہوں نے ایسی بات سنی نہیں تھی، سب ہی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اصلاح کریں، انہیں واعظ کریں، انہیں اللہ کی طرف بلائیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ شرک ہے۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واعظ سنا، یہ باتیں سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا دلیل تھی کوئی نہیں، بڑی دو ٹوک بات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تم اپنے ابا و اجداد کی بات کر رہے ہو، وہ غلطی پر تھے تو تم بھی غلطی کرو گے، اب کوئی جواب نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تو ہم سے کوئی با مقصد بات کر رہا ہے یا کوئی ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ کھیل رہے ہیں ہم سے؟ یا کھیل مذاق کے معنی میں ہے، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں یا آپ ہم سے کوئی با مقصد کوئی واقع ہی کوئی حق گفتگو کر رہے ہیں؟ قال فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جو نہ صرف ان کا رب ہے آسمان و زمین کا بلکہ اس نے انہیں پیدا بھی کیا ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور اس نے ہی انہی کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جتنی سنجیدگی سے میں بات کر رہا ہوں اتنی تو سنجیدہ بات کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو سب سے بڑا حق ہے اس کائنات کا، سب سے بڑا سچ ہے اس کائنات کا، میں تو اللہ رب العالمین کی بات کر رہا ہوں، میں تو توحید اور شرک کی بات کر رہا ہوں، تم شرک کرتے ہو، میں تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، یا مذاق کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو عین حق کی بات ہو رہی ہے، میں تو اس رب کی بات کر رہا ہوں کہ تم ان بتوں کو چھوڑو اور ان بتوں کو چھوڑ کر اس رب کی عبادت کرو جو آسمان و زمین کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اتنی بڑی مخلوق آسمان و زمین جو ہمارے نزدیک بہت بڑی مخلوق ہے، ہمیں اس سے بڑی مخلوق کوئی نظر نہیں آتی، اگر جو اسے بھی بڑی مخلوقات ہیں، عرش سب سے بہت بڑی مخلوق ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ہم زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں، تو میں تو اس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ یہاں لفظ فطرہن استعمال کیا ہے، خلقہن استعمال نہیں کیا، تو خلقہن کا مطلب پیدا کرنا، فطرہن کا مطلب بھی پیدا کرنا، لیکن اس کے اندر پہلی دفعہ بغیر ماڈل کے پیدا کرنا، یہ بھی اس میں معنی شامل ہے۔ فطرہ اور خلقہ میں یہی فرق ہے، خلقہ پیدا کرنا اور فطرہ اس کا مطلب پہلی دفعہ پیدا کرنا، بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرنا، پیدا کرنے کی ابتدا کرنا۔ تمہارا رب یہ معبود نہیں ہے جن کے تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ جن بزرگوں کے بت ہیں وہ تو خود بڑے محتاج تھے اللہ رب العالمین کے، اپنی زندگی میں بڑے محتاج تھے، اب تو فوت ہونے کے بعد وہ زیادہ محتاج ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین کے۔ تو میں تو اس رب کی بات کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ شہادت گواہی کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کی خبر دینا علم اور معرفت کے بعد، ایک چیز کی گواہی دینا علم اور بصیرت کے بعد۔ لا علمی میں کسی شے کے بارے میں خبر دینا اسے گواہی دینا نہیں کہتے۔ عام خبر دینے میں، عام کوئی چیز بتانے میں اور شہادت میں کیا فرق ہے؟ شہادت ایک گواہ دیتا ہے، اور ایک گواہ کسی چیز کی گواہی تب دیتا ہے جب اس کو اس شے کے بارے میں مکمل علم ہو، وہ پورے علم اور یقین اور معرفت اور بصیرت کے بعد پھر وہ خبر دیتا ہے کسی شے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے توحید کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں، تمہیں توحید کے بارے میں واعظ کر رہا ہوں، میں نے پوری بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں، توحید کے بارے میں مجھے پورا علم ہے، پوری بصیرت ہے، اور میں تمہیں پورے علم اور پوری بصیرت کے ساتھ میں تمہیں اس طرف دعوت دے رہا ہوں، ایسے ہی تمہیں دعوت نہیں دے رہا میں نے کہیں سے سن لیا ہے، سنی بات آگے کر رہا ہوں، نہیں، میں پورے دلائل میں رکھتا ہوں اس کے، پورا علم، پورا یقین، پوری بصیرت رکھتا ہوں، اور پوری بصیرت رکھنے کے ساتھ تمہیں میں یہ خبر دے رہا ہوں۔
کہ وہی انداز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اختیار فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل هذه سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ایسے ہی دعوت نہیں دے رہا لا علمی میں، علی بصیرۃ، بصیرت کے بعد، پورا علم حاصل کرنے کے بعد اور پوری بصیرت کے ساتھ، پوری طرح سمجھنے کے بعد، پوری طرح دلائل رکھنے کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں، میں ایسے ہی بغیر دلائل کے، بغیر بصیرت کے دعوت نہیں دے رہا۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میری پیروی کرے اس کا بھی یہی کام ہے، جو میری پیروی کرے وہ بھی یہی کام کرے، وہ بھی لوگوں کو جب دعوت دے تو پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دے۔ جب لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے توحید کے بارے میں، سب سے بڑا بحث و مباحثہ توحید کا ہوتا ہے، سب سے بڑی دعوت توحید کی ہوتی ہے، تو جب وہ لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے، جب دعوت دے تو بصیرت کے ساتھ دعوت دے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، دعوت دینی چاہیے، بحث و مباحثہ کرنا چاہیے لوگوں سے بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ بصیرت کے بعد میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور جو میری پیروی کرتا ہے اس کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہیں، انبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، جب لوگوں سے توحید کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں بحث و مباحثہ کریں، دعوت دیں، تو دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، پوری یقین اور معرفت کے ساتھ۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کوئی تم سے بامقصد بات کر رہا ہوں، کہ فضول گفتگو کر رہا ہوں، میں تم سے بالکل بامقصد گفتگو کر رہا ہوں، میں اس اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تمہارے رب کے بارے میں جو زمین و آسمان کا بھی رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں جب تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف اور ایک اللہ کی توحید کی طرف، تو میں اس پر پوری طرح گواہ بھی ہوں، میں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، معرفت کے ساتھ میں تمہیں اس بات کی خبر دے رہا ہوں۔ تو شہادت، کسی شے کی خبر دینا علم اور معرفت کے بعد، میں اس پر گواہ بھی ہوں، میرے پاس اس کے دلائل بھی ہیں پورے، دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے بحث و مباحثہ کرو، جو سوال ہے مجھ سے کرو، میں تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کو تیار ہوں، دلائل کے ساتھ۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، لام زبر لا، البتہ، عقیدہ میں چال چلوں گا، اور نون مشدد ضرور کے معنی میں، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے ساتھ، اصنام صنم کی جمع ہے، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پھر جاؤ، مدبرین پیٹھیں پھیر کر، پیٹھ پھیر کر، تم ابھی میرے پاس موجود ہو، میں تم سے بات چیت کر رہا ہوں، جب تم چلے جاؤ گے یہاں سے، جب تم پیٹھ پھیر کے یہاں سے چلے جاؤ گے، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے، اپنے میلے میں چلے جاؤ گے، تو میں پیچھے سے تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا تمہیں سمجھانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چال چلنے کا اعلان سب لوگوں کے سامنے اعلان کیا یا دل میں کہا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سب لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کی تھی، بلکہ یہ بات دل میں کہی تھی، ان سے بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، بحث و مباحثہ کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک تجویز آئی، ایک تدبیر آئی زبردست، انہوں نے کہا میں اس تدبیر پہ عمل کروں گا، لوگوں کے سامنے ان بتوں کی حقیقت واضح ہو جائیں گی۔ جس طرح بھی وہ واقعہ آگے آئے گا، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اور کس طرح بتوں کو توڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کیا تدبیر تھی، اس کا ابھی آگے ذکر آئے گا۔ تو ان لوگوں سے بات چیت کرتے کرتے، مناظرہ کرتے کرتے، مباحثہ کرتے کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک تجویز آئی، بجائے اس کے کہ وہ تجویز انہوں نے لوگوں کے سامنے اعلان ذکر کی، انہوں نے لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کی، بلکہ انہوں نے دل میں یہ بات کہی کہ ابھی تم یہاں سے پھرتے ہو تو میں تمہارے پیچھے تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، ایک معاملہ کروں گا تمہیں سمجھانے کے لیے۔ یا پھر بعض مفسرین کے مطابق یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہی، بعض مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعض لوگوں کو باقاعدہ یہ بات کہی بھی کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے بتوں کے ساتھ ایک معاملہ کروں گا جس سے تمہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت کیا ہے، یہ معبود تمہارے، یہ
نفع نقصان کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں، میں تمہیں عملی طور پہ بات سمجھاؤں گا۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس ارادے کا اظہار دل میں کیا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعض لوگوں کو یہ بات بتا بھی دی کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک معاملہ کروں گا، یہ نہیں بتایا کیا کروں گا، ایک چال چلوں گا۔ واللہ عالم۔ فجعلہم جزازا، پس کر دیا ان کو یعنی بتوں کو، جزازا ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ وہ چال چلنی تھی بتوں سے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قوم نے ایک دن مخصوص رکھا ہوا تھا، اس دن وہ اپنا میلہ اور اپنی عید مناتے تھے، اور وہ اس کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے اور خوب خوشیاں مناتے، خوشیاں منا کر جو ہے وہ واپس آتے۔ تو جب قوم جو ہے وہ عید کے لیے میلے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ یہاں تو موجود نہیں ہے، دیگر آیات میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو ان کے ساتھ جانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا، تو وہ خود ہی چلے گئے۔ تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فجعلہم جزازا، پس کر دیا ان کو جزازا ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، الا کبیرا لہم، سوائے بڑے کے ان میں سے۔ بڑے بت کو چھوڑ دیا، بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیا۔ کیوں؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کس کی طرف؟ اس بڑے بت کی طرف۔ بڑے بت کو کیوں چھوڑ دیا؟ باقی سب کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ بڑے بت سے پوچھیں۔ کیوں پوچھیں گے بڑے بت سے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں گے تم نے یہ کیوں کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ یہ بڑا بت تو صحیح سالم ہے، اس سے پوچھ لو، تاکہ وہ اس بڑے بت سے پوچھیں، تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ لعلہم الیہ، تاکہ وہ الیہ اس کی طرف یعنی بڑے بت کی طرف یرجعون رجوع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ویسوں واسا ہوگا، دوبارہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ سارے بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑا بت جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، تو بڑے بت سے پوچھو۔ اس کے پیچھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، وہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ سب بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے کے، تاکہ وہ بڑے سے رجوع کریں۔ قالو، وہ کہنے لگے، قوم والے واپس آ گئے میلے سے، اور واپس آ کر کہنے لگے، جب دیکھا واپس آ کر اپنے عبادت خانے آئے، دیکھا کہ سارے خدا جو ہیں وہ مرے پڑے ہیں، وہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں، جنہوں نے دوسروں کی مدد کرنی تھی وہ خود بکھرے پڑے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ کام، بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ البتہ ظالموں میں سے۔ جب واپس آ کر دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو کتنا بڑا معاملہ ہو گیا، یہ تو کتنی زیادتی ہو گئی، کتنا ظلم ہو گیا ان بتوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کو کس نے توڑ دیا، ہمارے بتوں کو کس نے ریزہ ریزہ کر دیا، اس نے بڑا ظلم کا کام کیا۔ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے، جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں کا شہتیر نہیں دیکھتا، اس کو دوسروں کی آنکھوں کا بال نظر آتا ہے۔ دوسروں کے چھوٹے کام کو ظلم کہتے ہیں، اور اپنا جو بڑا ظلم ہوتا ہے انسان اس کو نہیں دیکھتا۔ اپنی آنکھوں کا شہتیر، آنکھوں میں پہاڑ ہو وہ نظر نہیں آتا، اپنے آنکھوں میں دوسروں کی آنکھوں کو چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا بال بھی ہو نا، وہ نظر آتا ہے۔ جس نے ان بتوں کو توڑا ہے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو یہ جو خود کرتے تھے، یہ جو بتوں کے ساتھ بتوں کو اللہ کے بالمقابل معبود ٹھہراتے تھے، وہ ظلم نہیں تھا، وہ تو سب سے بڑا ظلم ہے، شرک۔ اس کی پرواہ نہیں ہے ان بتوں کو کس نے توڑ دیا ہے، اس نے تو بڑا ظلم کیا ہے۔ اور جس کی مت ماری جائے اس کا یہی حال ہوتا ہے، اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے، دوسروں کی چھوٹی بات جو ہے وہ بھی اس کے نزدیک بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ مزاروں کے بارے میں بات کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مزاروں کو ڈھایا تھا، ان کو ڈھا دینا چاہیے، بتوں کو توڑا تھا، بتوں کو توڑ دینا چاہیے، تو لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں یہ تو بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ساری ان کی توجہ اس طرف لگتی ہے کہ جی یہ کام کریں گے فتنہ پڑے گا، یہ ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔
ملامت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس قسم کے شرک کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ساری ملامت ان کی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو شرک کو روکنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے جو شرک کر رہے ہیں. ان کے ظلم پر کسی کو آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. جو پوجا کر رہے ہیں غیر اللہ کی اور سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو غصہ دلا رہے ہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ان کو پوچھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس کے بارے میں سب جو ہیں یہ کہنے کو تیار ہیں یہ تو بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، یہ بت توڑ رہے ہیں، یہ آثار قدیمہ مٹا رہے ہیں، یہ بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام نے بت بھی توڑے ہیں اور اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام نے مزار بھی ڈھائے ہیں، سارا کام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بت توڑے. ہم نے پیچھے سورہ طٰہٰ میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو سونے کا بچھڑا تھا کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو آگ لگا دی، باقاعدہ آگ لگانے کے ساتھ اس کی راکھ بھی اڑا دی اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. پیچھے ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا تھا جب اس سے بحث و مباحثہ کیا، اس کو کہا کہ تو اپنے معبود کو دیکھ جو تو نے معبود بنایا تھا، ہم اب اسے جلانے لگے ہیں. لنحرقنه، ہم اسے جلا دیں گے. ثم لننسفنه في اليم نسفا، پھر اس کی راکھ بھی ہم اڑا دیں گے، سمندر میں بہا دیں گے. نبیوں کا کام ہے یہ. کچھ لوگ جو ہیں اس کو فتنہ اور پتہ نہیں کچھ اور کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، صحیح مسلم کی روایت، حضرت علی کو بھیجا کہ اے علی جاؤ، تمہیں جو قبر جو ہے وہ بلند نظر آئے، تمہیں کوئی تصویر نظر آئے، اس قبر کو ڈھا دو، اور جو تصویریں نظر آئیں تمہیں ان بزرگوں کی، ان پیروں فقیروں کی، تو وہ تصویریں توڑ دینا، تصویریں مٹا دینا، مجسموں کو توڑ دینا، اور تمہیں جو قبر بلند نظر آئے اس قبر کو زمین کے برابر کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اس کام کے لیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے اپنے دور خلافت میں اپنے ایک ساتھی ابو الحیاج اسدی کو بھیجا اسی کام کے لیے، اور فرمانے لگے کہ میں تمہیں اس کام پہ بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھیجا تھا. تو یہ نبیوں کا کام ہے، شرک کے آثار مٹانے کے لیے مزار ڈھانا اور بتوں کو توڑنا. تو اس کو تو لوگ ظلم کہتے ہیں، زیادتی کہتے ہیں باتیں کرنے والے، لیکن جو اصل ظلم ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. جی وہ فتنہ وغیرہ سے بچ کر، اور وہ تو لوگ جو ہیں وہ ویسے جو ہے قتل و غارت کر لیتے ہیں، لیکن جب ویسے مسئلے مسائل پوچھنے کی بات آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. خارجیوں کے بارے میں مشہور ہے، خارجیوں کے بارے میں، کوفیوں کے بارے میں کسی ایک نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بعض دفعہ جو ہے وہ مچھر مر جاتا ہے ہم سے، تو مچھر مرنے سے اس کا خون جو ہے ہمارے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو کیا نماز ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ کوفہ کا شخص تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس شخص کو دیکھو کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مچھر کا خون ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. جب انسان کی مت ماری جائے تو پھر انسان جو ہے وہ بڑی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بہرحال بات دوسری طرف نکل رہی ہے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا، وہ کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا تھا، ان بتوں کا ذکر کرتا تھا، یعنی ان بتوں کا منفی انداز میں ذکر کرتا تھا، اچھے انداز میں نہیں، منفی انداز میں ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا. بعض مفسرین کے مطابق جو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں چال چلوں گا بتوں سے
اور انہوں نے یہ بات بعض لوگوں سے کہی بھی تھی. ان کے مطابق ان لوگوں نے جن لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں بتوں کے بارے میں چال چلوں گا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا وہ ان بتوں کا غلط تذکرہ کرتا تھا اور کہتا تھا میں ان بتوں کے بارے میں ایک چال چلوں گا. یا اگر دوسرے مفسرین کے مطابق جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس ارادے کا لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے دل میں یہ ارادہ اپنایا تھا، تو وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا، منفی انداز میں ہمیں کہتا تھا کہ ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ان بتوں پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بت نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو وہ ان بتوں کا غلط انداز میں تذکرہ کرتا ہے. بہرحال کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، مراد یہاں ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا منفی انداز میں تذکرہ کرتا ہے. یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام. قالو، وہ کہنے لگے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں ابھی تک، آپس میں پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا ہے. دوسرے لوگ جواب دیتے ہیں جنہوں نے سنا تھا یا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہو چکا تھا، کہا ہم نے ابراہیم کو سنا ہے وہ ان کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں. یہ سارا واقعہ محسوس یہی ہوتا ہے نبوت کے بعد ہے، کیونکہ رشتہ سے مراد بعض مفسرین کے مطابق نبوت ہے، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ اور ہارون سے پہلے نبوت دی تھی، تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. اگر رشتہ سے مراد نبوت لیں آیت نمبر 51 میں، تب تو یہ سارا نبوت کے بعد کا واقعہ ہے. تو واللہ عالم یہی محسوس ہوتا ہے یہ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وہ کہنے لگے فأتوا به، پس لے آؤ اس کو، على أعين الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، یعنی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سب لوگ جمع ہو جائیں اور ابراہیم کو بھی پیش کیا جائے سب لوگوں کے سامنے. لعلهم يشهدون، تاکہ وہ بھی گواہ رہیں، تاکہ لوگ بھی گواہ رہیں کہ ہم جو بندہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ظلم یا زیادتی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، تاکہ سب دیکھ لیں اور سب کو عبرت حاصل ہو جائے. وہ کہنے لگے پس لے آؤ اس کو علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ سب گواہ رہیں، سب کو پتہ لگ جائے کہ جو ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے ہم پھر اس کو کیا عبرتناک سزا دیتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے اگر کسی کو سزا دینی ہو، کسی کا واقعی جرم ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو جرم تھا نہیں، لیکن اگر کسی کا جرم ہو بڑا تو اس کو سب لوگوں کے سامنے سزا دینی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو عبرت ہو. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، اور یہی بات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کر رہی ہے. ایک کامن سینس کی بات ہے جو مشرک لوگ بھی کر رہے ہیں. اگر کسی جرم کو ختم کرنا ہو، واقعی کوئی جرم ہو، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جرم نہیں تھا لیکن ان لوگوں کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا، تو کہنے لگے اس جرم کا خاتمہ کیسے ہوگا آئندہ کے لیے. انہوں نے کہا اس جرم کا خاتمہ کرنے کی صورت یہ ہے سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے ابراہیم کو پیش کیا جائے، ہم پھر اس کے ساتھ جو بھی سزا دیں گے، اس کو جو بھی عبرتناک معاملہ کریں گے سب دیکھیں تاکہ سب کو کان ہو جائے، آئندہ کوئی یہ کام کرنے کی ضرورت نہ کرے. اگر کوئی جرم مٹانا ہو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے. کوئی واقعی حقیقی جرم ہو یا تو حقیقی جرم تھا نہیں، کوئی حقیقی جرم ہو، کوئی بڑا جرم ہو، اس کو بھی مٹانے کی یہی صورت ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے جو مشرکین نے کہی، اللہ رب العالمین بھی یہی بات کرتے ہیں. زنا، چوری، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، یہ بڑے بڑے جرم ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی نرمی اور رحم دلی کا جذبہ نہیں آنا چاہیے. جب اللہ کی حدود کا معاملہ آ جائے تو پھر سختی کے ساتھ انہیں نافذ کرنا چاہیے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کی حدود کے معاملے میں کوئی نرمی، کوئی رحم دلی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ چاہیے کہ حاضر ہو
ان کے عذاب کے وقت مومنوں کی ایک جماعت. جب ان کو سزا ملے زانی مرد یا عورت کو، ان کو سزا پوری سختی سے دو اور ان کے بارے میں کوئی نرمی کوئی رحم دلی کا جذبہ تمہارے دل میں نہ آئے، اور یہ سزا سب کے سامنے ہوگی. یہ چوری چھپے صبح 4 بجے جو ہے وہ چھپا کر کے کہیں جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے، یہ ایسے سزا نہیں ہوگی. یہ سزا سب لوگوں کے سامنے چوکوں پر ہوگی، اور چوکوں پر ایسے لوگوں کو لٹکایا جائے اور ایسے لوگوں کو سب کے سامنے سزا دی جائے تو پھر وہ جرم ختم ہوگا، ورنہ جرم ختم نہیں ہوگا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت ان کے عذاب کے وقت موجود ہو. قرآن یہ بات کہتا ہے، اور یہی بات یہاں مشرکین کر رہے ہیں، اگرچہ وہ تو ایک غلط چیز کو جرم بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم کا. وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم کو سب لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ سب لوگ گواہ رہیں کہ ہم ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اگر آج ہم نے کوئی جرم ختم کرنا ہے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ پہلے پھانسیاں نہیں ہوتی تھیں، پھانسیاں ہو جائیں اور چوری چھپے جو ہے نا وہ چھپا کر ڈر کر دی جائیں. ان کو سب کے سامنے پھانسی دی جائے جو مجرم ہے، تاکہ جرم کا کلا کما ہو اور اس طرح جو ہے وہ قصاص اللہ کا حکم جو ہے وہ قائم دائم ہو لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو عبرت ہو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. تو یہ سزا یہ سب کے سامنے ہونی چاہیے. بہرحال وہ کہنے لگے کہ اس کو لوگوں کے سامنے لے آؤ، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ سب لوگ گواہ رہیں، سب لوگ دیکھیں. قالوا، وہ کہنے لگے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، کیا تو نے کیے ہے یہ بِآلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دیا گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو سب لوگوں کے سامنے سب لوگ اب اکٹھے ہو گئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیش کیا گیا ہے. اور اب ان سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم، کیا تو نے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ کیا یہ ظلم تو نے ڈھایا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قال، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ کیا ہے اس کو کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، اس اشارہ کر کے کہا. فرمایا بلکہ کیا ہے اس کو، کس کو؟ یہ جو ان بتوں کو توڑا ہے، یہ بتوں کو توڑنے کا کام، یہ کام کیا ہے کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، اس ان کے بڑے نے، اس بڑے کی طرف اشارہ کیا. یہ وہ بڑا بت تھا جس کو توڑا نہیں تھا، جس کو چھوڑ دیا تھا. فرمایا کہ یہ ان بتوں کو اس بڑے بت نے توڑا ہے. کیوں توڑا ہے؟ اس لیے کہ یہ بڑا بت ہے، باقی بت چھوٹے تھے. بڑے بت کے دل میں اکڑ آ گئی، وہ کہنے لگا کہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں تو میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا، صرف میری عبادت ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے بتوں کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. تو بڑا بت جو ہے چھوٹے بتوں کو برداشت نہیں کر سکا، ان کی الوہیت برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے حسد میں آ کے چھوٹوں کو توڑ دیا. جیسا دنیا کے اندر ہوتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بادشاہ بڑا ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بادشاہ جو ہیں، چھوٹے علاقوں کے جو حکمران ہیں، وہ ان کی حکمرانی برداشت نہیں کرتا، وہ سب پر حملہ کر کے سب کو اپنی سلطنت میں لے آتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ بڑے بت نے حسد کے اندر چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے. یہ سمجھانے کے لیے بڑے نے توڑا ہے چھوٹوں کو، یہ آپس کی حسد کی بات ہے. کہنے لگے اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا، فاسألوہم، انہی سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ جواب دے سکتے ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو کہ کیا سارا ماجرا ہے. بڑا بت سلامت ہے، کلہاڑی بھی کہا جاتا ہے، یہاں تو ذکر نہیں قرآن پاک میں، مفسرین نے لکھا ہے کلہاڑی بھی بڑے بت کے پاس رکھ دی تھی، جس سے توڑا تھا اس کو بھی بڑے بت کے کندھے کے ساتھ لگا دیا، بڑے بت کو نہیں توڑا، باقی سب بتوں کو توڑ دیا. وہ تو سب بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ سب نفع نقصان کے مالک ہیں، ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کو چھوڑ دیا، اس کام کے لیے چھوڑا تھا. پوری ایک کہانی بنائی اور لوگوں کے سامنے پیش کی کہ بڑے بت نے حسد میں آ کے چھوٹوں کو توڑ دیا ہے. اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ بڑے بت نے یہ کام کیا. اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو یہ خود ہی جواب دیں گے، خود ہی بتائیں گے. فرجعوا الى انفسهم، پس انہوں نے رجوع کیا اپنے نفسوں کی طرف. بڑے سٹ پٹائے،
کوئی جواب نہیں آیا، اپنے ہی دلوں کی طرف رجوع کیا، خود ہی غور کرنے لگے. یہی مقصد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہی سمجھانا چاہتے تھے انہیں. فرجعوا الى انفسهم، بس انہوں نے رجوع کیا الى انفسهم، اپنے نفسوں کی طرف، اپنے دلوں کی طرف، اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقالوا، وہ کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو. اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہوئے، دل ہی دل میں کہنے لگے بات تو صحیح ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بات تو بالکل صحیح کی ہے، اب ان بتوں سے ہم کیسے پوچھیں، بت تو بتا ہی نہیں سکتے. اور یہی بات حضرت ابراہیم سمجھانا چاہتے تھے، اگر بت بتا نہیں سکتے تو پھر وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں، تمہیں نفع نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں. اگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ انہیں توڑا کس نے ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور اپنے بارے میں جو ان پر ظلم ہوا ہے ان کے مطابق، اگر وہ نہیں بتا سکتے تو جو ان کے بارے میں عجیب و غریب عقائد ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں. فرجعوا الى انفسهم، بس رجوع کیا اپنے دلوں کی طرف ان مشرکوں نے. بس کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹا دیے گئے اپنے سروں پر. پھر شیطان داخل ہو گیا، وسوسے ڈالنے لگا، پھر ان کی مت ماری گئی، پھر ان کا سر الٹ گیا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹا دیے گئے اپنے سروں پر. یہ ایک محاورہ ہے اردو زبان میں، سر پھر گیا. پھر ان کا سر پھر گیا، پھر ان کی مت ماری گئی. پہلے دل میں ان کے بات آئی کہ ابراہیم نے بات تو ٹھیک کی ہے، ہم ہی غلطی کرتے ہیں، ہم ہی اس معاملے میں غلط ہیں. لیکن پھر شیطان آ گیا، پھر سر پھر گیا. لقد علمت، البتہ تحقیق تو جانتا ہے. حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، اب جواب تو دینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کہنے لگے اے ابراہیم، لقد علمت، تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، نہیں ہے یہ لوگ بولتے. اے ابراہیم تمہیں علم ہے یہ تو بات نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بات کا جواب دینے سے پہلے دل ہی دل میں کہنے لگے ہم ہی غلط ہیں. پھر مت ماری گئی، پھر سر پھر گیا. تو بڑے غصے سے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بولتے ہی نہیں. اب جو جواب دیا سر پھرنے کے بعد، وہ جواب بھی انہی کے خلاف، وہ جواب بھی وہ دیا جو ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خود کہنا چاہتے تھے، خود کہنے کی بجائے ان کے منہ سے کہلوایا. وہ اپنے منہ سے کہنے لگے، مجبور تھے یہ کہنے پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال ہی ایسا کر دیا، انہی بتوں سے پوچھو اگر یہ جواب دیتے ہیں. یہ بڑے بت نے توڑا ہے چھوٹے بتوں کو، انہی سے پوچھو اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو پہلے تو دل میں آئی کہ ہم غلط ہیں، پھر دماغ پھر گیا تو بڑے دھڑلے سے جواب دیا تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں. دلیل وہ دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل تھی. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے کھلوانا چاہتے تھے، اسی لیے یہ بت توڑے تھے. یہی پوری چال تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اسی لیے یہ بڑے بت کو چھوڑا تھا. قال، فرمانے لگے، چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک یہاں سے ایک مسئلہ ہے وہ ذرا واضح کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم یہ بت کس نے توڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کس نے توڑے ہیں؟ ان کے بڑے نے. بڑے واضح ہے قرآن میں، آیت نمبر 63 فرمایا بل فعلہ کبیرہم، اس کو ان کے بڑے نے کیا ہے. ان کا سوال کیا تھا؟ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے. سوال واضح ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا بڑے نے توڑا ہے. پھر فرمایا انہی بتوں سے پوچھ لو اگر جواب دیتے ہیں تو. کیا واقعی ایسا تھا کہ بڑے نے توڑا تھا؟ بڑے نے تو نہیں توڑا. کس نے توڑا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. قرآن خود کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا. آیت نمبر 58 میں فجعلہم جزازا، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ریزہ ریزہ کر دیا بتوں کو، بڑے کو چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بڑے کو چھوڑا، بڑے نے نہیں یہ کام کیا تھا، یہ کام تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ کام بڑے نے کیا ہے، کیا یہ سچ تھا کہ سچ نہیں تھا؟
یہ سچ تھا کہ سچ کے علاوہ کوئی اور چیز تھی؟ جی توریت جی جی توریہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ تھا؟ ایک تو ہوتا ہے بالکل واضح سچ، یہ واضح سچ نہیں ہے، یہ بات واضح ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ جب لوگوں نے سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، کوئی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے انہوں نے ایک بات کہی، لیکن وہ بات ایسی کہی جس کو سچ نہیں کہا جا سکتا، وہ سچ نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ بتوں کو ابراہیم نے توڑا علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں توڑا، اس کو بڑے نے توڑا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچ نہیں تھا۔ اب سچ نہیں تھا تو کیا تھا، وہ بعد میں کرتا ہوں۔ یہ سچ نہیں تھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں یہ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو احادیث مبارکہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے چاہے صحیح بخاری کی کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق قرار دیا گیا۔ آپ سورہ مریم میں پڑھ آئے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ صدیق نبی تھے۔ اور میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ صدیقیت کا جو مرتبہ ہے یہ نبوت کے مرتبے سے کم ہے۔ سورہ مریم میں ہی اسی آیت کی تفسیر میں یہ بات ہوئی تھی کہ صدیقیت کا مرتبہ جو ہے وہ نبوت کے مرتبے سے کم تر ہے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر صدیق نبی ہو، لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرتبہ نبوت کے مرتبے سے کم ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے رسالت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے سے زیادہ ہے، نبوت کا مرتبہ رسالت کے مرتبے سے کم تر ہے۔ تو ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح نبوت کا مرتبہ صدیقیت کے مرتبے سے بلند تر ہے۔ کسی بھی امتی کا بڑے سے بڑا مقام، شہادت سے بھی بڑا مقام، شہید ہونے سے بھی بڑا مقام ہو سکتا ہے کہ وہ صدیق ہے، لیکن یہ نبوت کے مقام سے کم تر ہے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، اور باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو صدیق قرآن میں قرار بھی دیا گیا ہے۔ صدیق کا مطلب جو بہت سچ بولنے والا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وہ سفارش کی حدیث ہے کہ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سفارش کرنے آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، حساب و کتاب شروع کرنے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نے وہ درخت کا پھل کھایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، بڑے فضیلت والے ہیں۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی، اللہ رب العالمین مجھ پہ ناراض ہوئے تھے۔ سورہ ہود میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بڑے اللہ کے بلند مرتبہ نبی ہیں، تو وہ سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ 3 كَذِبَاتٍ، کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، آج میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے لوگوں سے اذهبوا الى ابراہیم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابراہیم کے پاس جاؤ۔ وہ ابراہیم کے پاس آئیں گے سب لوگ، فیقولون، وہ کہیں گے یا ابراہیم، اے ابراہیم، انت نبی اللہ وخلیلہ من اہل الارض، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں،
زمین والوں میں سے اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فی، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کریں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کتنی مشکلات میں ہیں؟ یہ جو حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے جو ایک وقت ہوگا محشر کا، بڑا ہی خوفناک، بڑا ہولناک وقت ہوگا، بڑا صبر آزما، بہت بڑا وہ ایک مشکل وقت ہوگا لوگوں کے لیے. لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، سورج 1 میل کے 1.25 میل کے جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا. ابھی سورج اتنا دور ہے اور کتنی گرمی ہوتی ہے، سورج اتنا قریب ہوگا اور حساب و کتاب شروع ہونے کے آثار نہیں ہوں گے، تو لوگ جو ہیں وہ کہیں گے اے ابراہیم آپ نہیں دیکھ رہے ہم کتنی مشکلات میں ہیں؟ تو آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں. حضرت ابراہیم فرمائیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، آج اللہ اتنے غصے میں ہیں کہ اللہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھے. ولن یغضب بعدہ مثلہ، آج کے بعد بھی اللہ کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوں گے. آج اللہ بڑے غصے میں ہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، میں سفارش نہیں کر سکتا. اس حدیث مبارکہ کو کچھ لوگ رد کر دیتے، جن میں ایک بڑا نام مولانا مودودی کا بھی ہے، اللہ ان کی خطا معاف کرے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے جو ہے وہ روایات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ روایات کے پیچھے قرآن پاک کو جھٹلا دیتے ہیں. یہ روایات کیا ہیں؟ یہ راویوں کی باتیں ہی ہیں. کیا راوی اتنے بڑھ گئے کہ قرآن سے ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے، ہم بخاری کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو نہیں مانتے. وہ اس حدیث کا رد کر دیتے ہیں. جو لوگ اس قسم کے احادیث کا رد کرتے ہیں، حالانکہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، سند کے اعتبار سے اس سے بہتر سند کوئی نہیں ہو سکتی. جو لوگ اس طرح حدیثوں کو رد کرتے ہیں، امین حسن اصلاحی جن کی تفسیر تدبر قرآن، انہوں نے بھی اس حدیث کا رد کیا. جوید احمد غامدی اور دیگر ایسے لوگ جو حدیث کے بارے میں تھوڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں، حدیث کو تھوڑا استخفاف کرتے ہیں حدیث کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی حدیثوں کو نہیں مان سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ موقف اس وجہ سے ہے کہ وہ احادیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو قرآن کو اہمیت دیتے ہیں. اگر وہ احادیث مبارکہ کو یہ اہمیت دیتے ہوتے تو وہ یہ معاملہ نہ کرتے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں حدیث کس کتاب کی ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے. جب کسی حدیث کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے یا یہ عقل سے ٹکرا رہی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ نہیں کہ ایسی احادیث کو رد کر دیا جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں شک ہو جائے تو اس حدیث کی سند دیکھی جائے. اگر سند صحیح ہے، اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح ہے، تو پھر اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو ایسے رد نہیں کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی سند دیکھتے کہ سند میں کوئی کمی ہے کہ نہیں. سند میں کمی ہوتی تو کہتے ضعیف ہے، کوئی راوی کمزور ہوتا کہتے ضعیف ہے. سند اس کی بہترین ہے، صحیح بخاری کی حدیث اس سے بہتر حدیث کوئی نہیں ہوتی. حدیث صحیح بخاری کی ہے. اس حدیث کو کیوں رد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حدیث کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو قرآن کے بارے میں رکھتے ہیں. اگر وہ حدیث کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہوتے جو قرآن کے بارے میں ہے، کبھی اس حدیث کو رد نہ کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، قرآن بھی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی. یہ بات قرآن بھی کہتا ہے، یہ ان آیتوں میں قرآن سے یہ بات ثابت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچ نہیں کہا تھا، انہوں نے خلاف واقعہ بات کی تھی. اگر انہوں نے رد کرنا ہوتا تو اس آیت کو بھی رد کرتے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس آیت کو رد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے قرآن میں غلط چیز نہیں ہو سکتی. اگر یہ عقیدہ ان کا حدیث کے بارے میں ہوتا کہ اگر حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہو، صحیح بخاری کی حدیث، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، وہ اس حدیث کو بھی رد نہ کرتے. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے، وہ بات میں جواب دیتا ہوں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن پاک بھی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے عین سچ نہیں کہا، یہی بات حدیث بھی کہہ رہی ہے. تو حدیث کو تو ٹھکرا دیتے ہیں اور قرآن پاک کو نہیں ٹھکراتے. اگر صرف ٹھکرانا ہوتا کہ جی قرآن میں ہے صدیقا نبیہ اور یہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے، قرآن کی اس آیت کا بھی اس آیت سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اس کے لیے علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ اب کیا حل کریں، تو وہاں یہ رویہ کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ حالانکہ وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، اس کی اعلیٰ ترین سند ہے، اس سے بہتر سند کوئی نہیں ہو سکتی. تو وجہ یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے. ورنہ اگر اس طرح کا جس طرح کا ٹکراؤ قرآن اور حدیث میں شو کیا جاتا ہے، قرآن میں ہے صدیقا نبیہ، حدیث میں ہے جھوٹ بولا، یہ ٹکراؤ ہے، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس طرح کے ٹکراؤ یہ ظاہری ٹکراؤ ہے. میں آپ کو بتاؤں
میں انشاءاللہ بھی مفہوم بیان کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح کے ظاہری ٹکراؤ قرآن میں بھی ہیں۔ اس طرح کے ٹکراؤ سے فوراً نتیجہ نکال کر فیصلہ کر کے قرآن کو جھٹلا دینا جس طرح جائز نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ حدیث کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ غیرت اتنی کیوں نہیں ہے؟ حدیث کے بارے میں ہم کیوں استخفاف کا شکار ہیں؟ ہم کیوں شکوک و شبہات کا شکار ہیں؟ اس لیے کہ وہ مستشرقین نے، غیروں نے حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں، تو ہم حدیث کے بارے میں آرام سے کہہ دیتے ہیں حدیث قرآن کے مخالف ہے، یہ حدیث عقل کے مخالف ہے۔ قرآن کے بارے میں ہم جرت نہیں کرتے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم کہیں ایمان سے نہ نکل جائیں۔ صحیح حدیث کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا اتنی ہی بڑی جرت ہے جتنی قرآن کے بارے میں بات کرنا۔ تو یہ حدیث ہرگز قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، جو لفظ کذب ہے عربی زبان میں، یہ صرف جھوٹ پر نہیں بولا جاتا۔ لغت دیکھی جائے تو کذب کا مطلب جھوٹ بھی ہے، کذب کا مطلب توریہ بھی ہوتا ہے، توریہ کی بھی وضاحت کرتا ہوں جو ابھی ملک دلشاد صاحب بتا رہے تھے۔ اور کذب سے مراد غلطی بھی ہوتا ہے، کسی سے غلطی ہو جائے اس کو بھی کذب کہا جاتا ہے۔ کذب کے کئی معنی ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کذب سے کیا مراد ہے؟ کیا کذب سے مراد عین جھوٹ ہے، جس طرح ہم میں سے اللہ معاف کرے کوئی جھوٹ بولتا ہے دنیاوی مفادات کے لیے، کاروبار میں اور شہادتوں میں، گواہی دینے میں؟ یہ وہ جھوٹ نہیں ہے۔ یا کذب سے مراد صرف سچ کے بالمقابل ایک بات ہے جو جھوٹ نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے، اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ اصل میں خلاف واقعہ بات جو عین سچ نہ ہو وہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتی۔ اسلام کہتا ہے انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ بعض موقعوں پر انسان اگر میں اس کو خلاف واقعہ بات بولوں گا، کذب کا لفظ نہیں بولوں گا۔ کذب کا لفظ جو ہے اردو زبان میں ایک لفظ جھوٹ ہے۔ کذب صرف جھوٹ کے لیے نہیں آتا، خلاف واقعہ بات کے لیے آتا ہے۔ جھوٹ اصل میں ایک اردو زبان میں ایسا لفظ ہے جس سے فوراً جھوٹ پھر تو اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر قرآن کے مطابق وہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے جو دنیاوی مفادات کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ خلاف واقعہ بات جھوٹ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، اور کذب خلاف واقعہ باتوں کہتے ہیں جو جھوٹ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو قرآن پاک سے ہی آپ کو میں دلیل دیتا ہوں کہ خلاف واقعہ بات ہمیشہ غلط نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ہے کہ سرگوشی کرنا اچھی بات نہیں ہے، سرگوشی کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں کہا کہ جو بندہ لوگوں میں اصلاح کرانا چاہے وہ سرگوشی کر سکتا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ سرگوشیاں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر جو صدقے کا حکم دے، کسی نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے، وہ یہ سرگوشی کر سکتا ہے۔ اب مقصد بدل گیا تو حکم بھی بدل گیا۔ سرگوشی اچھی چیز نہیں ہے، اگر مقصد اصلاح ہو، صدقہ ہو، سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ خلاف واقعہ بات کرنا اچھی بات نہیں ہے، اگر مقصد لوگوں کی اصلاح ہو، مقصد کوئی نیکی ہو تو خلاف واقعہ بات کی جا سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث ہے بالکل، جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقول خیرا وینوی خیرا، وہ تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے اور اچھائی کو بھی پھیلا رہا ہے۔ ایک بندہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات کر سکتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوگا، نہ اس کا گناہ ہوگا، کہیں گے اس کو کذب عربی زبان میں، لیکن وہ جھوٹ نہیں ہے جس کو ہم اردو میں جھوٹ کہتے ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے وہ جھوٹ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ ایک خلاف واقعہ بات کر رہا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بیوی شوہر کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کہہ دے، شوہر بیوی سے کہہ دے کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت ہو، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ شوہر کہہ سکتا ہے بیوی سے، کہنا چاہیے، یہ بالکل اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ محبت بڑھانے کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میاں بیوی اس طرح کے معاملات میں خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں، صلح کے لیے اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے، اور یہ بات کرنا ثواب کا کام ہے، یہ ناجائز کام نہیں ہے۔ تو خلاف واقعہ بات ہمیشہ جھوٹ نہیں ہوتی، میں صرف یہ بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات تو کی، جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا کوئی نیک مقصد ہو، ان کے پیچھے مقصد یہ تھا لوگوں کے سامنے توحید کی حقیقت واضح کریں، لوگوں کے سامنے بتوں کا وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا یہ واضح کریں۔ انہوں نے اس کے لیے پوری تدبیر کی، اور لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہوئی، انہوں نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے توریہ کیا۔ ان کا مقصد جان بچانا نہیں تھا اپنی، ان کو پتہ تھا کہ میرے توریہ کے باوجود بھی لوگ ممکن ہے مجھے جان سے مار دیں، اور لوگوں نے جو ہے اس کے لیے لوگوں نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ اپنی جان کے لیے انہوں نے توریہ نہیں کیا تھا، انہوں نے توحید کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، اور یہ کام بالکل جائز ہے۔
یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں لوگوں سے چھپ چھپا کر، اور ایک بندہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں؟ اب ڈر ہے کہ بتا دیا جائے، اگر سچ بولا جائے، سچ تو یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ اعلان تھا کہ زندہ یا مردہ کوئی لے آئے تو 100 اونٹ سب سے بڑا انعام تھا اس زمانے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ صورت دیکھی کہ بندہ پوچھ رہا ہے آپ کون ہیں، اب جھوٹ بھی نہیں بولنا، فوراً کہنے لگے، بڑی عقل مندی سے معاملہ سنبھالا، فوراً کہنے لگے کہ یہ میرا گائیڈ ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ حضرت وسلم کے بارے میں کہنے لگے میرا گائیڈ ہے یہ۔ وہ صحرا سے گزر رہے تھے، ایک ایسے رستے سے گزر رہے تھے جو عام رستہ نہیں تھا، جو تھوڑا سا عام رستے سے ہٹ کر رستہ تھا، اس رستے میں گائیڈ کے بغیر جایا نہیں جا سکتا تھا، اور ایک معروف بات تھی جب ایک بندہ ایک غیر معروف رستے سے جا رہا ہے تو اس کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی غیر معروف رستے میں جائیں ہمیں گائیڈ کی ضرورت ہوگی کسی صحرا وغیرہ میں۔ تو جب یہ بات کہ اگلا بندہ مطمئن ہو گیا، اس نے پوچھا ہی نہیں آگے کہ آپ کا کیا نام ہے، ان کا کیا نام ہے، وہ مطمئن ہو کے چلا گیا۔ اگر بتا دیتے کہ میں ابوبکر ہوں، اصل سچ تو یہ تھا میں ابوبکر ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچ تو یہ ہوتا، لیکن پھنس جاتے۔ انہوں نے بات خلاف واقعہ کی، توریہ کہتے ہیں بات خلاف واقعہ ہو لیکن مقصد جو ہے اس کا نیک ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ توریہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ خاموش رہے۔ تقریری حدیث، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، آپ خاموش رہے، یہ بھی توریہ ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ بہت بڑی نیکی تھی ابوبکر صدیق کی، بالکل صحیح بات کہی، لیکن اگلے بندے کو خلاف واقعہ سمجھ آئی، اس نے سمجھا یہ عام لوگ ہیں۔ تو یہ توریہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ توریہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث مبارکہ بتا دوں، جو حدیث مبارکہ جس کو رد کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، اصل میں اس حدیث مبارکہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جھوٹ کا الزام لگانا مقصود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابراہیم کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے، اور قرآن کہتا ہے ابراہیم سچے ہیں، تو یہ راویوں کے پیچھے لگ کر ابراہیم کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں اور قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی مراد یہ نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کہا گیا ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہی مقصود نہیں ہے، یہاں تو صرف یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ آج اتنے غصے میں ہیں، اس سے پیچھے کے الفاظ، اللہ آج اتنے غصے میں ہے کہ نہ اللہ کبھی اس سے پہلے اتنے غصے میں ہوئے، نہ کبھی اس کے بعد اتنے غصے میں ہیں، اور آج تو اللہ کے غصے کی صورتحال یہ ہے کہ میرا وہ خلاف واقعہ بات جو میں نے جھوٹ کی نیت سے نہیں کہی، میں نے اللہ کے دین کے لیے گئی، لیکن ظاہراً وہ بات خلاف واقعہ تھی، مجھے آج اس بات پہ بھی ڈر ہے کہ اللہ کہیں میری پکڑ نہ کر لیں۔ اللہ کے غصے کو یہاں بتانا مقصود ہے، قیامت کے دن اللہ اتنے غضبناک ہوں گے کہ میرا توریہ مجھے اس پہ بھی ڈر لگ رہا ہے، میں آج اس کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہاں صرف اللہ کا غصہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا غصہ ہو تو توریہ بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے تو کسی اور سے سفارش کرواؤ۔ اللہ کے غصے کو بتانا مقصود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جھوٹ کا الزام لگانا مقصود ہی نہیں ہے۔ تو یہ توریہ ہے، یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، اور یہ تو قرآن پاک بھی کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بولا تھا اگر اس حدیث کا رد کرنا ہے تو قرآن پاک کی اس آیت کا بھی رد کریں۔ یہ 3 باتیں تھیں، ایک بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت نہیں توڑے تھے تو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بت توڑے تھے، کہا بڑے نے توڑا ہے۔ دوسری بات کیا تھی کہ لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ حدیث میں 3، ایک تو یہ واقعہ ہے قرآن میں یہ موجود ہے، دوسرا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ حدیث کو جھٹلا دیتے ہیں، قرآن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، کہا میں بیمار ہوں، یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، فقال انی سقیم، سورہ صافات میں ابراہیم نے فرمایا میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے، وہاں بھی توریہ کیا۔ اور تیسری بات قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ جو ہر آدمی کی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، کسی کی بہن ہوتی اس کو اپنے پاس نہ رکھتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں گئے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، حضرت ابراہیم فرمانے لگے میری بہن ہے، حالانکہ وہ ان کی بیوی تھی حضرت سارہ۔ آپ نے کہا میری بہن ہے، آپ نے دل میں یہ سوچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بلکہ آپ نے حضرت سارہ سے کہا کہ دنیا میں میں اور تم 2 ہی مومن ہیں، اور مومن کا دینی بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تم میری دینی بہن ہو، میں تمہارے بارے میں بہن کہہ کے تعارف کرواؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہن کہہ کے تعارف کروایا، لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی حضرت سارہ، پھر بھی کارندوں نے پکڑ کر بادشاہ کے پاس پیش کر دیا۔ وہ آگے ایک الگ واقعہ کہ کس طرح کرامت ہوئی اور کس طرح بادشاہ جو ہے وہ شل ہو گیا، اور پھر کس طرح بادشاہ نے جو ہے وہ حضرت سارہ کو جو ہے پھر وہ باقاعدہ لونڈی دے کر عزت و اکرام کے ساتھ واپس بھیجا، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ 3 توریے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے، یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، پہلی بات ہے، یہ ایسی چیزیں جن پر اجر ملے گا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن
اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے غضب کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا غضب اتنا زیادہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان توریوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے کہ اللہ آج اتنے غضبناک ہیں، مجھے تو اپنے توریوں پر بھی ڈر لگ رہا ہے، تو کسی اور سے سفارش کروا لو. تو اللہ قیامت کے دن اتنے غضب میں ہوں گے. تو حدیث کا رد کرنا، خاص طور پہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہو، صحیح حدیث ہو، ایمان کے جانے کا خدشہ ہے. تو اس بارے میں جو ہے وہ انسان کو ڈرنا چاہیے. یہی بات قرآن پاک میں بھی موجود ہے. 2 توریوں کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، تیسری حدیث میں ہے. تو یہ قرآن اور حدیث کا ٹکراؤ نہیں ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.